والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ مالک کائنات دا کرم حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق بیٹھے میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیار دی خاطری کائنات بڑھی اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے محبوب انہاں نو فرما دیو اگر تسی میرے نال پیار کرنا چاہتے ہو اللہ آتا ہے اپنے بندے خالق آتا ہے مخلوق کہ اگر تسی میرے نال پیار کرنا چاہتے ہو فاتبعونی میرے محبوب پہلے تیری اتباع کر پہلے تیری گدا کری کر پہلے تیری غلامی اختیار کر اور جدو محبوب تیرے غلام بن دسا تیری اتباع کر سک یحببکم اللہ میں عرشہ والا رب انہاں نال پیار کر سک اور میں قربان جاواں میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب جد نصیب ہو گیا حلیت الاولیاء کتاب دا نام ہے حضرت موسیٰ پاک تو روایت ہے زور دی اذان ہو چکی ہے تے وقت تے نماز پڑھنا یہ سب تو بڑی عبادت ہے لہذا نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ العزیز میں کوشش کر سا کہ جلدی تو جلدی گفتگو مکمل ہوئے تاکہ نمازی اپنے ٹائم تے نماز ادا کر سکیں میں عرض کر رہا کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ حاضر نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے موسیٰ میرا ایک یار ٹر گئے دنیا اس دی قدر نہیں کی میرا ایک یار میں قربان جاواں اس یار دے نصیباں تو قربان جاواں اسی سارے آنے ہیں مولا تیرے نال پیار کرنے ہیں مالک مولا تیرے نال محبت کرنے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہوتی جنہوں عرشہ والا رب یار آکے جنہوں عرشہ والا رب آکے کہ میرا بندہ ہے جنہوں عرشہ والا رب قبول کر لبے فرمایا موسیٰ لوگا اس نے قدر نہیں کی تھی تو جا اپنے ہتھیوں نو غسل دے اور دی تدفین کر موسیٰ علیہ السلام نو بڑی حیرانی ہوئی کہ ایڈے نصیبہ والا بندہ ہوئے کہ اللہ بعد اولا شریک کے دنال پیار کرے اور او کٹے بد نصیب لوگ نے کہ جنہ وہ دا خیال ہی نہیں کیتا وہ دی قدر ہی نہیں کیتی موسیٰ پاک بسے سوچ دے آپ نے سفر شروع کیتا کردے جدوں اس مقام تے پہنچے نا آپ کی بیک دیں گندگی دے ڈھیر تے ایک جوان دی لاش پہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ اللہ دے نبی ہیں
تے آپ دے غلام بھی کوڑاں لوگ آپ نو جان دے پیان وہ جیویں لوگاں نے موسیٰ علیہ السلام نو اس جوان دے قریب جان دے بیکھیا انہاں کہا یا نبی اللہ تسی حضور تسا انہوں ہاتھ نہ لاؤ اگر انہوں دفناونا ہے سانو حکم کرو چاہ اسی خود انہوں نوات وا دینے ہیں اسی خود دی تدفین کر دینے ہیں موسیٰ پاک فرماتے ہیں ایڈے قابل ہو وہ آتے مالک مینو ہی کر لے جی ایڈے قابل ہو وہ تو ڈیوٹی میری لگنی سی ان میرے خالق نے میری ڈیوٹی لائی ہے اور میں ہی کرنا ہے انہاں کیا حضور گل لے اسی ساری زندگی انہوں چنگا کردیاں ویکھیا نہیں ساری زندگی یہ گناہ کرتا رہے ہیں یہ برائیاں کرتا رہے ہیں حضور یہی وجہ ہے کہ اندے گناہ دی وجہ تو اندیاں برائیاں دی وجہ تو جدوں یہ دنیا تو ٹریا ہے ساڑھے کسے دا دل نہیں کی تاکہ جسم نو ہی ہاتھ لائیے اسی رسیاں نہ باندھ کے کھینچ کے اس گندگی دے ڈھیر دے سوٹ دیتا ہے موسیٰ پاک فرماندن تانو پتہ ہی نہیں تو سا کس نو سٹے ہیں تانو پتہ ہی نہیں ایک ایڈے نصیبان ہے اور موسیٰ پاک نے جدو بیلیا آپ تدفین کی تھی نا تو موسیٰ پاک نے خود بھی بڑی حیرانی ہے گئے نا جدو اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مالک مولا تو آنا ہے میں لوگاں دی گواہی قبول کرنا میرے کریم آقا دا بھی فرمان ہے کہ میری امت دی گواہی مقبول ہے میری امت دی گواہی قبول ہوتی ہے مالک مولا تو آنا ہے میں لوگاں دی گواہی قبول کرنا پر اندے تے ساریاں گواہیاں خلاف آن کوئی ایک بھی یہ دے حق چ گواہی نہیں سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ جو اس کیتا ہے نا وہ کسے ڈٹھا جو کوئی نہیں جو اس کیتا ہے نا کسے نو اس دا علم جو کوئی نہیں مالک مولا اس کی کیتا ہے فرمایا میرے موسیٰ ایک دن یہ کتاب کھولی جڑی تیرے تو اتری ہے جنہوں توریت شریف کیا جاتا ہے فرمایا اس توریت شریف نے کھولے ہے جدو کھولے ہیں نا تو وہ دے وچ میرے کریم آقا دا سونا نام ہے فرمایا میرے محبوب دا نام ہے انہوں وہ نام چنگا لگیا اس چوم کی اکھا نہ لا لے ہاں بیدی جدو اسی محمد اے وہی عطا اسی حضور دے نام نو چننے ہیں اور یہ حضرت امام حسن بادشاہ آپ فرماندن کہ جیڑا نام محمد سن کے انج ادب نال انگوٹھے چوم کے اکھا نہ لاوے اور آکے قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتے لوگ درود بھی ادھا پڑھنا شروع ہو گیا دور عجیب آ گیا شاد کا پڑھ دے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لگا نانا بے دیا السوائد البور کا کتاب ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں اور میرے آقا دی حدیث سے پاک نوٹ کر دیں میرے کریم آقا نے فرمایا میرے تے تم بریدہ درود نہ پڑھو صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ او تم بریدہ درود کیے آقا فرماندن جدچ میرا ذکر ہوئے تے میری آل دا نہ ہوئے ہاں بیٹیا اسی نماز بھی پڑھنے ہیں نا تو جدو سونے نبی تے درود پڑھنے ہیں نا تو سینے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جن نماز آل محمد تو بغیر گزارا نہیں تے اگے پیچھے تم درود چھوٹا کیوں پڑھنا اور جڑا جان کیا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جان کے گل کرے میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں ہر باپ تے ضروری ہے کہ اولاد کو ترے چیزاں سکھاوے ہر باپ کو قبر اچھ پوچھیا جانا ہے اے نہیں پوچھے ہونا کہ کہتے مربے چھاڑتے آئے سانو تے بڑی فکر آن دی ہے نا کہ میں مرا تے میری اولاد جناب موجہ کر دی ہوئے ان کو اتنے مربے ہون ان کو اتنی زمینہ ہون ان کو اتنی جائیداداں ہون
چلیا جے انہاں جائیداداں نال انہاں پٹھے کام کرنے شروع کر دیتے تینوں قبر چ پینوں پوچھدا سو اے فکر نہ کریا کرو ترے چیزاں اگر تسی سکھا چھڑتے ہو نا تو تسا فرض پورا کر لیا حضور وہ کیڑیاں 3 چیزاں نے جڑیاں باپ واسطے فرض نے آقا فرماندے نے ایک میری محبت ایک میری آل دی محبت اور دوسرا قرآن دی محبت اگر تواڈے بچے دے وچ انہاں محبتاں جو کوئی محبت کم رہ گئی نا بیلیا قبر وچ بھی سکون کوئی نہیں پوچھنا ہے حضور فرماندے نے یہ فرض ہے اور آقا فرماندے نے اللہ نال محبت کرو اس واسطے کہ اللہ تہاڈا خالق ہے اللہ نال پیار کرو اللہ تانوں پالن والا ہے اور آقا فرماندے نے میرے نال پیار کرو کہ میں اللہ دا معبود ہوں سبحان اللہ میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ تو اور آقا فرماندے نے میری آل نال محبت کرو میری وجہ تو سبحان اللہ دوستو یہ محبت جیڑی ہے نا یہ بہت ضروری ہے یہ محبت ہی ہے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان دسیا ایسا ہے میرے کریم آقا جلوہ گر نے حضور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس لگی ہوئی ہے صحابہ بیٹھے تے صحابہ دن اسی ایک صحابی بیٹھیا جڑا دیاتی جاپتا پیا آپ تو آپ سارے دیاتی ہیں شاریاں نو دیاتی دی دسنا ہوئے تو مڑ تو اوکی لگ دی ہے آپ تو ہائے سارے دیاتی ہیں بس مالک مصطفیٰ ذا غلام رکھے صحابہ دن بھی ایک عرابی ایک دیاتی جڑا مدینے شہر اچھ نہیں راندا سی وہ حضور دی بارگاہ چاہیا تے کوڑ آ کے بہ رہا تے آ کے حضور نو پوچھن لگا حضور قیامت کی دعا سی صحابہ اس کردے نسی ساڑیاں ساہ رک گئے کیا بات ہے اٹھی وڈی گل پوچھی بیٹھے لگدا سادہ جے لگدا پھوڑا پاڑا جے گولے ڈی پوچھی ہے اندے حضور قیامت کی دعا سی مالک فرماندے نے والد تیاری کیتی بیٹھے قیامت میں تو یاد کرے نا جڑا قیامت دی تیاری بھی کرے اتھے تے تکڑی تو لوگنے اتھے تے عمال تمہیں مالک کا دن بھائی پوچھنا ہے والد تیاری کیتی بیٹھے اس اچھے حضور تیاریاں تے ہن نمازہ بھی نے روزے بھی نے عبادتہ بھی نے پر مالک کسے شہد مان کوئی نہیں آقا فرماندے نے کسے شہد مان کوئی نہیں تو موڑ قیامت کا پوچھنا ہے نہیں حضور ایک چیز ایسی ہے جیدے مان ہے آقا ایک چیز ایسی ہے جیدے مان ہے پھر مالک پوچھتے ہیں کیڑی شہد مان ہے آدھا حضور تو اڈے نال سچا پیار کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی تائیدار ختم نبوت زندہ باد تائیدار ختم نبوت زندہ باد آدھا حضور ایک کو شہد مان ہے تو اڈے نال پیار کرنا مان تے میں قربان جاواں میرے مالک آدھے پھر گھبرانا کیوں ہے تیرے آستے پاویں وڈ لے آ جا سبحان اللہ تینوں کی ادا ہے حضور دے غلام نے حضرت صبان رضی اللہ حضور دی بارگاہ چاہیے تے چہرہ بڑا لتھیا ہویا تے بڑی پریشان مالک کچھ دن سوال کی گل ہے کیوں اتنا پریشان ہے آقا بیٹھیا بیٹھیا ایک گیڑ آیا ہے ایک گل میرے ذہن چاہیے اس وجہ تو پریشان ہو گیا آئیے میں قربان جاواں ان عاشقاں دی اپنی سوچ ہوتی ہے ان عشق دے اپنے معاملے ہوندے نے آقا پوچھدے نا بھئی کیڑی گل سوچی ہے تے کس گل نے تینوں پریشان کیتا ہے حضور میں بیٹھے بیٹھے سوچے ہے کہ تے دنیا تے موج لگی ہوئی ہے جدوں بھی تڑپ پوندی ہے نا تانوں ویکھ لینے ہیں تہاڈی زیارت ہو جاندی ہے تہاڈی قربت ہو جاندی ہے
حضور جے تہاڈی نالین دا صدقہ جنت تے مل بھی گئی مالک تساں تے آدھے ہو جنت وڈی بڑی ہے 7 زمیناں تے 7 آسمان اے جنت دا عرض ہے کسے کپڑے والے نو پوچھو نا کہ آپ میاں تھان دا کتا لمبائی چوڑائی ہے وہ عدد جی 1.25 گز عرض ہے تے 40 گز لمبائی ہے یعنی عرض چھوٹا ہوتا ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے تے جس جنت دا عرض ہی 7 زمینہ تے 7 آسمان نے وہ دی لمبائی تے مالک ہی جاندا اسی حضور اتنی بڑی جنت ہے اور میرے کریم آقا جے میں جنت جانتا ہی رہا حضور تہاڈا مقام تے فراؤل فراؤ سی تہاڈا مقام تے بہت بلند ہو سی اور مالک میرا مقام تے بہت چھوٹا ہو سی میں تے ادنا دیا جنتی ہو سی حضور اتنے تہاڈا دیدار نہیں ہونا اتنے تہاڈی زیارت نہیں ہونی اے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے سومان یاد رکھ اور قیامت تک دس دیویں فرمایا آخرت وچ بندہ او دے نال ہو سی جے نال دنیا وچ پیار کردا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اے وجہ مل گیا یہ ساڈے اپنے اختیار وچ کہ اسی کدے نال پیار کریے جے حسن نال پیار کرنا ہے نا تے آمنہ دے لال تو سونا کوئی نہیں تے جے کسے کریم آقا نو ویکھنا ہے نا میرے آقا تو وڈا کریم کوئی نہیں میں قربان جاواں اللہ آدھے محبوب دی کریمی دے متعلق تے ساڈے نال محبت دے متعلق اللہ اپنے محبوب دا تعارف کرایا نا اللہ دا حریص علیکم یہ لفظ ڈائریکٹ اگر حضور دی ذات نال آکھیے نا تے فبدا نہیں بندے دا ایمان ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ اسی ہرس نو عجیب سمجھنے ہیں کیونکہ سانو وہ ہرسا نہیں نا سانو تے دنیا میں ہرسا کسے نو روپے دی ہرس ہے کسے نو باڑا دی ہرس ہے کسے نو کس گل دی ہرس ہے میں قربان جاواں اللہ دا ہے جڑا میرا سونا محبوب ہے نا یہ تہاڈا حریص ہے حریص علیکم بالمؤمنین اور یہ آقا پیار کر دیں اور کریم آقا ماڑیاں نال زیادہ پیار کر دیں حضور نا میرے لجپال آقا ایک دن آپ سبز منڈی دے اندر گئے سبزی بکری پئی ہے تے میرے مالکہ دا چکر لگ گیا اتھے بھی ایک انج دیاتی بیٹھا انہاں دی سبزی ویچدا بیٹھا ہے تے ویچدے دی نظر پہ گئی روح مصطفیٰ دے بس انج مالکہ نو ویکھیا نا تے ویندا ہی رہ گیا نال دن پوچھدا ہے بھلا بندہ کوئی ایڈا سونا بھی ہوندا ہے اودا کیوں نہ سونے ہون یہ اللہ دے محبوب نے اللہ آدھے محبوب واسطے نہیں کیا لائیاں نے مالکہ تو آدھ سونا کون ہو سکتے ہیں اسے کہا اچھا اسے کہا یہ جو میں آقا میرے نال دوستی کر لے سا اسے کہا رحمت اللہ العالمین یہ آئی جوڑن واسطے نے آئی پیار واسطے نے اسے کہا اچھا مڑنگا دا ان صاحبہ دا گھر داست میں قربان جاواں اتنے کریم نے نا میرے مالک ایک سرکار دا غلام ہے سرکار دا صحابی ہے تے وہ مسلمان ہے کلمہ اس پڑھے تے حالی حضور دی زیارت نہیں کیتی انہوں پتا چلے ہے کہ مسلمانہ دے نبی 13 نبی مکہ پاک جلوہ کر لے حضور مکہ پاک آئے ان جو تو مکہ شریف پہنچیا نا اگے ان ویکھیا کہ حاجی طواف کر دیتے ہیں خانہ کعبہ شریف انہوں ساکھے چلو میں ایک بار طواف کر لوں تو مڑ حضور نو جا کے مل لینا
اچھا وہ عجیب نظارہ ہوتا ہے، اللہ پاک سب نو لے جاوے اتنے ہوں ہر بندہ اپنے اپنے اسی وکھرے وکھرے پڑھنے ہیں، باقی جڑے ملکاں دے ہوندے نا گروپاں چ ہوندے وہ پہلے ایک پڑھتا ہے مڑ کے وہ دوجے پڑھتے ہیں تے اسی وکھرے وکھرے ہوندے ہیں الگ الگ تے ساڈے اپنے اپنے معاملے ہوندے ہیں، کوئی صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھدا پیا ہوندا ہے، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پہ پڑھدا ہوندا ہے، کوئی ربنا ظلمنا انفسنا پہ پڑھدا ہے، کوئی لبیک اللہم لبیک جو جنوں ہوندا ہے وہ پڑھدا رہندا ہے تے طواف کردا رہندا ہے۔ ہن وہ بیلی آیا نا نواں تے انہوں پتہ کوئی نہیں سی کہ اتنے طواف کے دوران کی پڑھنا ہے، ان دل سوچا بھی اللہ کریم ہے، اللہ کرم کیتا ہے کہ جڑا اسلام کی دولت دی تے اللہ کرم کیتا ہے کہ آج آدھا گھر بھی کھا لیا ہے، وہ آدھا بس ٹھیک ہے اس کریم نو کریم ہی آگ ان تریا جاندہ دا یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو۔ ہائی میں قربان جاواں او دے نصیب چنگے نے کہ آمنہ دلال بھی ناڑے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور جدو یا کریم ہو پڑھتا ہے نا آمنہ دلال نو میرے کملی والے لجپال نو او دا او اینجی یا کریم ہو پڑھنا سونا لگی ہے کہ او آدھا نا یا کریم ہو تے میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آدھن یا کریم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہ کیا بھی اور باقی سارے الگ الگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ تے یہ میری نقل پہ آلاد ہے، میں یا کریم ہو پڑھا دیس میں پڑھا ان ویکھا نا تے جدو حضور نے ویکھیا نا تے ہس پیا ہس کے پھر آدھا یا کریم ہو، میرے مالک پھر آکھیا یا کریم ہو سبحان اللہ۔ پھر ویکھیا نا تے پھر دی ہمت نہ پائی مڑ آدھا یا کریم ہو، جدو مالک تیجی باری فرمایا نا یا کریم ہو تو حضور ویکھ کے آدھا نا آدھا یہ تو ایڈا سونا نہ ہوئے ہیں سبحان اللہ۔ آدھے یہ تو ایڈا سونا نہ ہوئے ہیں تو میں آدھے نبی نو تیری شکایت لاوا ایک تو سونا بڑا ہے اے میں قربان جاواں فرمایا تیرا نبی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ بس کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے میرے کریم آقا فرمایا پیار کرنا ہے پچھاندہ کوئی نہیں۔ بڑے کریم آقا نے وہ حضور کہہ رہے نا وہ بیلی دی نظر پئی نا وہ آدھا بندہ ایڈا سونا بھی ہو سکتا ہے سکی اللہ دے سونے محبوب ہیں۔ بس میں اپنی گفتگو آخر اینڈ تک کردہ پہ کچھ میں نماز دا ٹائم جا رہے اسا کیا یہ عام بندے نال دوستی کر لیں دے اسا کیا نہ مکڑے دا دل ویک دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویک دے نیویں آدھا پراؤنا ہے میرا نبی کوٹھے آتے چڑے ویک دے رہ گئے آئے اسا کیا بالکل پیار کر دینا کہا اس نے ان جلدی جلدی سبزی بیچی سبزی بیچ کے نا تے ان حضور تے پاک دردہ پوچھیا حضور دی بارگاہ کیا مالک بیٹھے تے جاندے جا کے عرض کیتی سونیا دوستی کرنا چاہنا کر لئی سو دوستی کرنا چاہنا کر لئی سو مالک فرمانے جی بالکل ٹھیک ہے اس اچھا حضور ان پاڑھنا یاری پکی ہو گئی فرما ہاں تو میرا یار ہو گیا کیا بات وہ نہ صحابہ نو پوچھن لگا کہ یار تساں تے میرے یار کو آمدے جاندے ہو دسو تو صحیح یہ کریم آقا نو پسند کیڑی ہے سبزیاں وچ کیڑی ہے پسند ہے میں تو سبزیاں بیجنا میرے کول تو جو ہے وہ پیش کرنا ہے تحفہ طائف دینا ہے مالکاں نو انہاں کا سبزیاں وچ حضور نو کدو شریف بڑے پسند ہے اس اکھلے موج ہو گئی میرے ہی بیجے ہوئے نے اس جاوڑا تے سونے سونے لوے لوے کدوਆਂ دی ایک ٹوکری بناونی انہاں نو کپڑا دے کے لکا لاونا باقی اپنا سبزی کٹھی کرنی کٹھی کر کے تے منڈی وچ ویچ دینی
बेचण तो बाद वो कद्दू लैके मालिका दी बारगाह च पेश कर देना। سبحان اللہ سبحان اللہ ہن حضور نے اپنے اس غلام دی اس محبت نو تحفے نو قبول کر لینا، بدلے چ میرے مالکا ان دے کھاون واسطے کھجوراں دیونیاں سبحان اللہ تے اونوں بھی بھوک لگی ہونی تے نالے حضور دے گھر دیاں کھجوراں، کاش کہ سانوں اس در دے سکے ٹکڑے مل جان۔ ہن حضور دی اس انج سامنے زیارت کردے رہنی تے کھجوراں کھاندے رہنا تے گٹکاں بوجھے چ پائی رکھنی۔ ہن جدوں دوبارہ جانا نا منڈی تے انجی حضور دی گل آنی نا تو انہیں کہنا اچھا 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 وہ میرے یار نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ آکھنا بھی عجیب گل ہے، یاری دوستی تے برابری دی سطح تے ہوندی ہے، اس چلے نو ادب دا پتہ ہی نہیں۔ کئیاں سمجھاونا کئیاں آکھنا اس آکھنا نہیں انہاں مینوں آکھیا تو میرا یار ہے، سبحان اللہ انہاں میری میں انہاں نال انہاں دا دوست ہاں۔ لوگاں مذاق کرنا تے ایک دن لوگاں زیادہ مذاق کیتا وہ رون لگ پیا، جدو رون لگ پیا نا تے کسے بیلی ویکھیا کسے صحابی ویکھیا وہ حضور دی بارگاہ چایا، اس آکھے یا رسول اللہ او جڑا بندہ او دیاتی جڑا کدو لے کے آندا نا تہاڈی بارگاہ چ حضور وہ انج کردا ہے تے اسی تے اونوں کچھ آکھدے نہیں کیونکہ حضور تہاڈا غلام ہے، تسی او دے نال پیار کردے ہو، مالک تے سانو اجازت ہووے اسی انہوں کچھ ادب دیاں گلاں سمجھا دے گی۔ حضور اگر اجازت ہوئے اسی انہوں بولن دے کچھ اداب سکھا دے گی، اسی انہوں دس نہیں ابھی میں نہیں آکھی دا۔ میرے مالک فرماتے ہیں گل کی ہوئی ہے، اس گل سنائی، فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے وڈلے اسی آپ ہی سبز منڈی جاتے ہیں۔ میں قربان جاواں وہ نہ ہن بیلی کدو رکھے ہوئے نے تے کدو ویچتا بیٹھا ہے، کدو لے لو تازہ بدیا کدو لے لو۔ اور میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ کرنی انہوں کیڑا بدبخت ہے جنہوں میرے مالکہ دی آمد دا پتہ نہ حضور تے گلیچ پیر رکھ دیا نا اگلی نکر آلے انہوں پتہ لگ جاتا سی حضور آگئے۔ صحابہ آتے رہے اکثر حضور دی خوشبو دی وجہ تو نبتے ہوتے پوری سبزی منڈی معطر ہوئی ہے، لیکن میں قربان جاواں میرے مالکہ دیا محبتہ تو بھی قربان جاواں سرکار نہ ہوتے سامنے تو نہیں ہے، مالکوں دی کانڈ مغرو آئے آئے اور سرکار کانڈ مغرو آکے نا میرے مالک نے ان جو دی اکھا کے ہاتھ رکھا، ان دی جدو ہاتھ رکھیا نا تے سرکار کچھ دن وہ دس میں کون ہے، ہائے ہائے انہوں بھی پتا ہے کہ کون ہے اور وہ دستا نہیں پیا انہوں نے کدو لے لو۔ صحابہ کرام علیہ رضوانو بڑا پریشانی ہوئی بھی عجیب بندے ہیں، مالک کچھ دے پہنے دس کون جو ان مالکہ نو دستا بھی نہیں پیا، آدھے قدموں دے لگی کھڑی ہے بھی چھتی چھتی ہے بیچ لوا۔ یہ تو صحابہ کرام نے یہ سوچیا نا تے میرے مالک نے ان سیر کا اشارہ کیتا فرمایا نا غلط سوچو نا، فرمایا یہ جان کے نہیں دستا، یہ اس واسطے کدو کدو آکھتا پہ کہ جڑے لوگ مذاق کر دیں نا وہ بیک لین کہ بنا یاری کوئی میں مذاق چل رہا۔ فرمایا یہ دستا اس واسطے نہیں پیا کہ اگر میں دس دیتا کہ حضور تسی ہو تو حضور تے کھات چاک لے سکتا، آ جڑا حضور گودی چ لیا ہوئے ہے تے مالکہ انج کٹھا کیتا ہوئے ہے یہ نظام وک جاسی وہ اس واسطے ادا کر کیوں لے لے۔ سبحان اللہ ہاں بے لیا یہ گلہ ادب دیاں دیاں یہ پیار دیاں دیاں مالک مولا سانو با ادب رکھے، ہمیشہ مالکہ دا ادب نصیب فرماوے، حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی دے پکی غلامی نصیب فرماوے، آمین ثم آمین واہ۔